بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 24 جنوری 2023 بروز منگل اور 2 رجب بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی ہر لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال، بدلتے قانون اور تازہ ترین خبروں کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور آج کا نیوز بلیٹن مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ 32 خواتین آپریٹرز نے ہرمین ٹرین کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ سعودی ریلوے نے کہا کہ ہرمین ٹرین کے لیے 32 خواتین آپریٹرز نے کام سنبھال لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ ریلوے نے کہا کہ خواتین ہرمین ٹرین چلانے کے لیے تربیت سے ان کو گزارا کیا ہے۔ ادھر کام سنبھالنے والی خواتین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ خاتون ٹرین آپریٹر سرا الزہرانی نے کہا کہ گزشتہ سال جنوری میں نے درخواست جمع کی تھی جسے قبول کر لیا گیا۔ 1 سال تک ٹریننگ سے گزرنے کے بعد اب مجھے کام سنبھالنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مجھے اپنے نئے کام پر خوشی بھی ہے اور اس خدمت پر فخر بھی ہے۔ ایک اور ٹرین آپریٹر رنیم عزوز نے کہا کہ محکمہ ریلوے کے ماہرین نے انتہائی اہتمام کے ساتھ 1 سال تک ہمیں تیار کیا ہے، ہر مرحلے میں ہماری مدد کی اور ہمیں ٹرین چلانے کے علاوہ ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کی بھی تربیت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جہاں ٹرین چلانا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے وہاں ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے۔ باہر ریجن میں 11 درانداز اور ٹرانسپورٹ فراہم کرنے پر 2 شہری گرفتار۔ سعودی عرب کے باہر ریجن میں المخوا کمشنری کی پولیس نے 11 تراندازوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ اوقات اخبار کے مطابق دراندازوں میں 6 کا تعلق ایتھوپیا اور 5 کا صومالیہ سے ہے۔ دراندازوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ زیر حراست افراد کو متعلقہ ادارے کے حوالے کیا گیا، اس کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ باہا پولیس کے ترجمان نے کہا کہ دراندازوں کی کسی بھی شکل میں مدد سنگین جرائم میں شامل ہے۔ ایسا کرنے پر 15 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا مقرر ہے۔ ٹرانسپورٹ میں استعمال ہونے والی گاڑی اور رہائش میں استعمال ہونے والا گھر ضبط کر لیا جاتا ہے۔ دراندازوں کی مدد کرنے والے کی تشہیر خود ان کے خرچ پر کی جاتی ہے۔ اس سال 20 لاکھ عازمین حج آئیں گے۔ وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب اس سال 20 لاکھ سے زیادہ عازمین حج کو وہ حاصل کرے گا، اور اس کے علاوہ الربیہ نے الجزائر میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب عازمین حج کی حفاظت اور صحت کے حوالے سے گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سعودی عرب نے دنیا کو عازمین کی واپسی کی خوشخبری سنائی ہے جو کہ کورونا کی وبا سے پہلے تھی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اس سال حج کے لیے 41,000 سے زیادہ الجزائر کے باشندے بھی آئیں گے۔ دوسری طرف انہوں نے اپنی وزارت نے ان کی طرف سے واضح کیا کہ الجزائر کے زائرین مکہ اور مدینہ تک پہنچنے کے لیے جن طریقوں کی پیروی کر سکتے ہیں، خاص طور پر برطانوی، امریکی یا شینجن ویزا ہولڈر کی آمد پر ای ویزا کے ذریعے آنا یا ناسک پلیٹ فارم کے ذریعے عمرہ پیکج کی بکنگ کرنا وغیرہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ جی سی سی کے باشندوں کے لیے ای ویزا حاصل کر کے یا سعودی عرب میں کسی رشتہ دار سے وہ دعوت نامہ حاصل کر کے یا پرسنل وزٹ ویزا یا سفارت خانے کے ذریعے ویزا حاصل کر کے آنا ممکن ہے۔ بری چیک پوسٹ کے راستے 1 لاکھ عراقی زائرین سعودی عرب پہنچ چکے۔ سعودی عرب میں شمالیہ حدود ریجن ہے اس میں موجود بری چیک پوسٹ کے راستے عراق کے 1 لاکھ سے زیادہ زائرین عمرے کے لیے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ زائرین نے امیگریشن اور کسٹم کی تمام کارروائی آسانی سے نمٹائے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سرکاری خبرساں ادارے ایس پی کے مطابق عراقی زائرین بسوں اور گاڑیوں سے جدید چیک پوسٹ سے وہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے بہترین خدمات اور انتظامات کو بھی سراہا۔ انڈونیشیا سے بھرتی کے لیے ایک مخصوص اقدام کا آغاز۔ انسانی وسائل اور بھرتی کرنے والی کمپنیوں نے سعودی مارکیٹ میں انڈونیشیا کے گھریلو ملازمین کے لیے انڈونیشیا سے ایک مخصوص بھرتی کا اقدام ہے وہ شروع کیا ہے۔ ریسورس کمپنیوں نے بتایا ہے کہ ہیومن ریسورس کمپنیز ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ بھرتی کے اخراجات کی مالیت 19,900 ریال ہے، جس میں ان کی ریکروٹمنٹ کاسٹ اور اس کے علاوہ فیس شامل ہے۔ اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل نہیں ہے۔ 1750 ریال کی ماہانہ قسط کے حساب سے جس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل نہیں ہے، اور 24 ماہ کا معاہدہ قابل تجدید جو کہ آجر اور کارکن کے درمیان ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ کمپنیوں کی جانب سے یہ اقدام سعودی مارکیٹ میں ایک نئی سروس فراہم کرنے اور صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سامنے آئی ہے۔ یہ سروس کمپنی کی جانب سے کارکن کو معاہدے کی مدت ہے اس کو برقرار رکھنے میں مدد دے گی، اور وہ 1750 ریال کے ماہانہ کے حساب سے جو اس کی کاسٹ ہے وہ پے کر سکتا ہے۔ کرپشن کے الزام میں 307 افراد سے تفتیش، 142 گرفتار۔
ادارہ انسداد کرپشن نے 307 افراد کے خلاف تفتیشی کارروائی کی ہے، جبکہ کرپشن کے شواہد ملنے پر 142 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ادارہ انسداد کرپشن نے کہا کہ گزشتہ ماہ جمادی الثانی میں 2364 وہ چھاپے مارے گئے۔ جن افراد کے خلاف کارروائیاں کی گئیں ان کا تعلق وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت توانائی، وزارت صحت، انصاف، تعلیم، بلدیات اور ہاؤسنگ اور زراعت سے ہے۔ مذکورہ افراد پر منصب کا ناجائز استعمال، رشوت، جعل سازی، ذاتی منافع حاصل کرنا اور منی لانڈرنگ کے الزامات تھے۔ مذکورہ افراد میں سے 142 افراد کو شواہد کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ بعض کو ضمانت پر رہا بھی کیا گیا ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 383 موٹر سائیکلیں ضبط۔ محکمہ ٹریفک نے قوانین کی پابندی نہ کرنے پر 383 موٹر سائیکلوں کو ضبط کر لیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا مذکورہ کارروائیاں ملک کے مختلف شہروں میں کی گئی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ موٹر سائیکل چلانے کے لیے ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنا سنگین ٹریفک جرم ہے۔ موٹر سائیکل کے کاغذات نہ رکھنا، لائسنس اور ضوابط کی پابندی کرنا موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح ٹریفک قوانین گاڑیوں پر لاگو ہوتے ہیں، اس طرح موٹر سائیکلوں پر بھی لاگو ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے موٹر سائیکل چلانے کے خواہشمندوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، بصورت دیگر موٹر سائیکل ضبط کر لی جائے گی۔ ریڈ سی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کمپنی نے ٹرپل بے کے پہلے مرحلے کے بنیادی ڈھانچے اور عوامی سہولیات کے کاموں کو انجام دینے کے لیے الیونی انویسٹمنٹ اینڈ کنٹریکٹنگ کمپنی کو تقریباً 1 ارب ریال کا ٹھیکے دینے کا اعلان کیا ہے۔ بحر احمر کے CEO جان پگانو نے کہا کہ الیونی انویسٹمنٹ اینڈ کنٹریکٹنگ کمپنی کے پاس ایک طویل تجربہ ہے اور جامع تکنیکی اور تجارتی صلاحیتیں بھی موجود ہیں، جو کہ تمام ڈیزائن اور تعمیراتی طریقوں کو پورا کرتی ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ ٹرپل بے مرینا میں امالا منزل اس کے پہلے مرحلے کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ یہ 8 ریزورٹس پر مشتمل ہوگا، جو کہ 1200 سے زیادہ ہوٹلوں کے کمروں پر مشتمل ہوں گے، اور اس کے علاوہ 25 ہوٹلوں میں 3000 ہوٹل کے کمرے، اعلیٰ درجے کے ریٹیل سٹورز ہوں گے، انٹرٹینمنٹ مراکز ہوں گے اور بہت سی دوسری سہولیات اس میں موجود ہوں گی۔ نیوم کے پہاڑ کوہ پیماؤں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ نیوم جہاں قدرتی حسن کے متلاشی ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے، وہاں اس کے جو سنگلاخ اور خوبصورت پہاڑ ہیں وہ کوہ پیمائی کا شوق رکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بھی بن رہے ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق نیوم میں شوقین اور سکہ بند کوہ پیما نیوم کا رخ کر چکے ہیں، جہاں پہاڑوں پر چڑھنے کا لطف قدرتی ماحول کے باعث دوبالا ہو جاتا ہے۔ لاکھوں سعودی شہریوں کا یوم پیدائش 1 رجب، مگر کیسے؟ سعودی عرب میں لاکھوں مقامی شہریوں کی پیدائش 1 رجب ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50% سعودیوں کے برتھ سرٹیفکیٹ میں تاریخ پیدائش 1 رجب درج ہے۔ اخبار رپورٹ کے مطابق ایسی شہری جنہیں اپنی تاریخ پیدائش نہیں پتہ، یا وہ شہری جن کے برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنے، ان کے ریکارڈ میں تاریخ پیدائش 1 رجب تحریر کر دی جاتی ہے۔ زیادہ تر سعودی پیدائش کا سال یاد رکھتے ہیں، مہینہ اور دن نہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سول افیئرز نے ایسے شہریوں کی تاریخ پیدائش 1 رجب درج کر رکھی ہے۔ محکمہ اموال مدینہ کو ایسے مقامی شہریوں کی تاریخ پیدائش کے اندراج میں مشکل پیش آتی تھی جنہیں اپنی پیدائش کا سال تو یاد ہے لیکن مہینہ اور دن نہیں۔ سرکاری محکموں اور تعلیمی اداروں میں دستاویزات اور فیصلوں کی تاریخ پیدائش اہمیت رکھتی ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین کی ریٹائرمنٹ اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایوان شاہی نے حوالے مدینہ کی تجویز پر اس مسئلے کا حل دیا تھا کہ ہر ایسے شہری کا جسے اپنی پیدائش کا دن اور مہینہ یاد نہ ہو، اس کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1 رجب لکھ دی جائے۔ سعودی دارالحکومت ریاض بلیک پنک کے لیے گلابی ہو گیا۔ سعودی عرب میں جاری ریاض سیزن میں پاپ میوزک شائقین کے ساتھ بلی ورڈ انٹرنیشنل زون میں مقبول کورین خواتین کے گروپ بلیک پنک نے ایک شاندار کنسرٹ منعقد کیا۔ عرب نیوز کے مطابق بلیک پنک ریاض سیزن 2022 میں شرکت کرنے والے بین الاقوامی بینڈز میں سے ایک ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں منعقد ہونے والے گروپ کے پہلے شو نے سعودی عرب اور بیرون ملک سے آنے والے وزٹرز کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے کہ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 60 روپے 75 پیسے، STC پہ دے رہا ہے 60 روپے 45 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 60 روپے 60 پیسے، ویسٹ یونین دے رہا ہے 60 روپے 59 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 60 روپے 50 پیسے اور ٹیلی منی دے رہا ہے 60 روپے اور 35 پیسے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 31 پیسے، STC پہ دے رہا ہے 21 روپے 20 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 21 روپے اور 22 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 28 پیسے، منی گرام 21 روپے 22 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 30 پیسے۔
بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 28 20 پیسہ اور STC پہ 28 8 پیسہ، تحویل راجی 28 20 پیسہ، ویسٹ یونین 28 23 پیسہ، منی گرام 28 18 پیسہ اور انجاز بینک 28 20 پیسہ دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔